مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نارملی ہوتا یہ بھی ہے کہ صاحب لوگ غیبت کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا، اور اللہ معاف کرے کہیں غیبت نہ ہو جائے، میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ میں غیبت اور بہتان کے حوالے سے جو ہے یہ کیا کچھ فرمایا گیا، تاکہ بات ذرا کھل جائے، پھر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ان آیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے منع کیا گیا، پھر فرمایا کہ جاسوسی مت کرو، ٹو میں مت لگو، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مجالست عمومی طور پر غیبت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غیبت مختلف طریقوں سے اس کو ذرا اور آسان کرتے ہیں سمجھنے والے، مجالست سے مراد یہ ہو کہ جو ہماری مجالس ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی بیان فرمایا۔ فرمایا ویلن، فرمایا ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جو جہنم کے ایک نچلے ترین مقام پر ہے، جہاں پر تمام تر جہنم کے لوگوں کا پس اور پیپ اور زخموں کا پانی جمع ہوتا ہے۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی ابرو کے اشارے سے، اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی ترین گھاٹی ویل ہے، اور یہی ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ ویل للمصلین فویل للمصلین۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حماز مشاء بنمیم، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے، ان کی چغلی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور یہی وہ زندگی کا طرز عمل ہے جس پر وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ایک بزرگ کے بارے میں داتا گنج بخش علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے کسی فقیر کو دیکھا اور دل میں گمان پیدا ہوا، اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے کھاؤ۔ تو آپ نے جب اس کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہی فقیر، وہی شخص جس کو بازار میں دیکھا تھا، وہ یہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میں مردہ نہیں کھاتا۔ تو فرشتے نے کہا تھا کہ پھر تم نے دوپہر میں کیوں کھایا تھا؟ اللہ، یعنی گمان تھا صرف وہ۔ اس وقت آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، صرف اپنے دل میں دل سے غیبت کی تھی، دل سے غیبت کی تھی۔ تو اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیبت کا کرنا دل سے غیبت کرنا بھی ہے، اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغیبۃ، فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت کا کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرنے والا اپنے گناہ کو جانتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کی توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ان صاحب الغیبتی، جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس وقت تک معافی کو نہیں پا سکتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے۔